نہیں ہے، اور اگر حق وراثت کسی کو نہ ملے تو وہ جا کے ایک دعویٰ دائر کرتی ہے، اور جو کہتے ہیں دلی سے تریاک آنے تک سانپ کا ڈسا رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اکثر وہ دعویٰ جو ہے وہ نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو بھی بین آپ کا گناہگار سمجھتا ہوں، پوری پارلیمنٹ کو بھی سمجھتا ہوں، پوری قوم کو بھی سمجھتا ہوں، پوری حکومت کو بھی سمجھتا ہوں کہ 60 سال گزرنے کے باوجود اگرچہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ laws should be enacted according to the injunctions of Holy Quran and Sunnah، ایسا کوئی قانون نہیں بن سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال سے ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ذہن سوچنے والے اکٹھے ہوں اور یہ قانون بنانے کی کوشش کی جائے، اور معاشرے میں جہاں تک یہ حق نہ دیے جانے کا تعلق ہے، میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ حق جو ہے یہ لازمی دینا ہے، اور اس پہ دینا شروع کرنے والا جو ہے وہ اپنی عاقبت ضرور سنوارے گا۔ جی آئی ہوپ لبنہ اشفاق کہ آپ کو جو ہے صاحبہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اور حاضرین کے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے خواتین حضرات ایک نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد۔ خواتین حضرات، بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب لیکچر ڈیلیور کر چکے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم حاضرین کی کویسچن کی طرف جاتے ہیں، لیکن حاضرین ہمارے جیسے کویسچن پوچھتے ہی ہیں۔ آپ اگر اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے کویسچن خط کے ذریعے یا پھر ای میل کے ذریعے ہمیں بھجوا کے پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ لاز اینڈ قرآن، پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد۔ اس کے علاوہ liq@atv.com.pk یہ وہ ای میل ایڈریس ہے جس پہ آپ ای میل بھجوا کے کوئی بھی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ ریلیونٹ ہو ٹو دا پروگرام اور ٹو دا ٹاپک، موضوع کے حوالے سے سوال ہوں۔ اب ہم جناب خواتین و حضرات بڑھتے ہیں آج کی حاضرین کی طرف اور ان کے سوالات کی جانب۔ جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس لیکچر میں عورت کی عظمت کے حوالے سے، عورت کی اغوائی اور عورت کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ میرا اس حوالے سے عورت کے جائیداد کے حقوق کے حوالے سے سوال ہے کہ جو عورت کو جہیز دیا جاتا ہے اس کو عورت کی جائیداد کے متبادل قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ یہ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا مجھے آج، بلکہ میں آئی واز ان کراچی، شام کو میرے دفتر میں کوئی یہ سوال پوچھنے کے لیے لوگ میرے پاس آئے ہوئے تھے، اور پہلی بات یہ کہ اس کا جواب نہیں میں ہے، اس لیے کہ جہیز جو ہے پاکستان میں بھی ایک قانون ہے، میریجز گفٹ ایکٹ 1975، کہ خاتون کو یا بچی کو جہیز کی صورت میں خواہ وہ ماں باپ دیں، خواہ وہ اس کا ماموں اس کو کچھ دے، خواہ وہ اس کا میاں اس کو کچھ دے یا سسرال والے اس کو دیں، جو میریجز گفٹ ایکٹ 1975 ہے اس کے مطابق جو کچھ اس کو شادی کے موقع پہ دیا جاتا ہے وہ تحفہ ہوتا ہے، وہ جائیداد کا متبادل قطعاً نہیں ہے۔ اور جائیداد کے بارے میں جو پہلے خاتون کا سوال بھی تھا بچی کا، اس کا میں جواب اور تھوڑا سا بڑھا کے دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جائیداد جو ہے یہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا یہ حکم ہے کہ آپ جائیداد دیں۔ میں کون ہوتا ہوں یا باپ کون ہوتا ہے یا بھائی کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میں وہ جائیداد جو ہے وہ اس میں حصہ خاتون کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ اگر خاتون خود بھی کہے کہ میں نے یہ حصہ نہیں لینا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ حصہ لے، وہ حصہ تو لازماً اس کا ہے۔ اور یہ جو جہیز کو متبادل نہیں سمجھا گیا، جہیز ایک رواج ہے، جہیز جو ہے وہ آپ دے سکتے ہوں تو ضرور دیجئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اس وقت کے ماحول کے مطابق اور ضرورت یا استطاعت کے مطابق اپنی بیٹی خاتون جنت کو دیا، لیکن یہ اس کا متبادل قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ جو قرآن حکیم میں جو حکم آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، اس کو کسی دوسرے نام پہ توڑا نہیں جا سکتا۔ جی دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ قرآن میں مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے، اس پہ آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن میں مرد کو عورت پہ فوقیت حاصل ہے، اس کی بنیاد بہت ساری کہانیاں اور غلط فہمیاں ہیں۔ ایک وہ جس کا میں نے ابھی لیکچر کے دوران ازالہ کرنے کی کوشش کی، دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے
فلاں جگہ سے پیدا کیا اس لیے وہ مرد کے مقابلے میں انفیریئر ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی پہ مبنی بات ہے. جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق عورت اور مرد دونوں کو اللہ رب العزت نے جب انس کہا تو وہ انسانیت میں یعنی ہیومینٹی میں دونوں پلوریلٹی میں دونوں کو مخاطب کر کے بات کی گئی ہے. اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جناب آپ سب تو آدم میں سے ہیں اور آدم مٹی میں سے تھے اور تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کسی اور کو کسی اور پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر یا کسی عربی کو کسی اجمی پر اس وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وہ فلانا ہے اور فلانا نہیں ہے. فضیلت کا صرف ایک اس کے لیے بھی عورت اور مرد کی تخصیص کوئی نہیں ہے کہ فضیلت اس کو ہوگی اور اس کو نہیں ہوگی. فضیلت کا صرف ایک معیار ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا ہوگا. اور اس کے دو پہلو ہیں, ایک پہ ہماری نظر رہتی ہے اور ایک اکثر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. وہ اس کی میں بہت شدت کے ساتھ وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی گفتگوؤں میں جہاں بھی میں بیٹھوں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو وہ حقوق ہیں جن کا تعلق میرے ساتھ اور میرے رب کے درمیان ہے, وہ بادشاہ ہے. وہ چاہے تو میری غلطیاں, میری لغزیاں اور میری خطائیں معاف بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ حقوق جن کا تعلق معاشرے میں افراد کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, میاں کا بیوی کے ساتھ, بیوی کا میاں کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ ہے, وہ جب تک متعلقہ آدمی جس کے حق کی تلفی ہوئی وہ حق تلفی معاف نہیں کرے گا, دوسرا کوئی طریقہ اس کا تلافی کا اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا. جی تیسرا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میرا کوشچن لا آف کانٹریکٹس کے بارے میں ہے کہ اگر دو فریق باہمی رضامندی اور کنسرن سے بانڈڈ لیبر کا معاہدہ کرتے ہیں تو سر اسلام میں اس کی روح سے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بانڈڈ لیبر پہ پتہ نہیں آپ پچھلے لیکچر میں تھے یا نہیں. بانڈڈ لیبر پہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بانڈڈ لیبر کو منع فرمایا اور اس کو کنڈیم کیا ہے. اب آپ کا سوال جو ہے اس کو میں تھوڑا سادہ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے سب کو. آپ نے جو پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں معاہدہ کر لیں کہ ہم نے بانڈڈ لیبر کرنی ہے تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ جواب ہے نہیں. اس لیے کہ جو دنیاوی ہمارا قانون ہے اس میں بھی دو آدمی اگر یہ معاہدہ کر لیں کہ کل انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرنی ہے, دو آدمی اگر یہ معاہدہ کر لیں کہ کل انہوں نے کسی معاشرے میں فلاں فساد کو پھیلانا ہے, دو آدمی اگر معاہدہ کر لیں کہ کل انہوں نے کوئی جرم کرنا ہے, تو جو illegal agreement for an illegal purpose is basically void. ایک غیر قانونی کام کے لیے دو آدمی اگر کسی غیر قانونی معاہدے پہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو کسی دنیاوی ضرورت کے تحت اور ان کو کسی دنیاوی مصلحت کے تحت اور ان کو کسی ایکسپیڈینسی اور ایکسیجنسی کے تحت ان کو سبسٹیٹیوٹ ود دی ہیومن وزڈم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ سب سے بڑا وزڈم وہ ہے جو واضح احکامات کی صورت میں موجود ہے, اور اس کا ایک سبب ہے, میں آپ کو بتاؤں. اس کا سبب یہ ہے کہ اگر مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ اس کی اجازت ہم دے دیں کہ ٹھیک ہے جی بانڈڈ لیبر اگر آدمی مرضی سے چاہے, تو ابھی پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا قانون بنا, ابھی وہ ایفیکٹولی آیا بھی نہیں ہے, کہ جو لوگ ہیومن آرگنز کا ٹریڈ شروع ہو گیا تھا. ایک تو وہ ہے جس کو ضرورت ہے, ڈاکٹر بھی بڑی مہربانی کرتے ہیں کہ آرگن لگا دیتے ہیں, ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ اس کی اجازت ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ٹریڈ بن گیا کہ لوگوں کو اغوا کیا جائے, ان کو اٹھا کے لے جایا جائے اور ان کو گن پوائنٹ کے اوپر ان کے آرگنز جو ہیں وہ ایکسٹریٹ کیے جائیں اور ان کو بیچا جائے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک وار ٹورن ملک ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے, وہاں پہ تو یہ پکڑا گیا کہ ایسے ہزاروں لوگ تھے جو مرنے سے پہلے جن کو باقاعدہ ان کے آرگنز ریموو کر کے اور ان کو ٹرانسپورٹ کیا گیا. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان میں ضروری نہیں ہے میری آنکھ یہاں تک دیکھ سکتی ہے, کسی اور کی آنکھ یہاں سے پیچھے گولڑا شریف تک جاتی ہے, کسی اور کی آنکھ ہو سکتا ہے ترنول تک جائے, لیکن کوئی ایسی آنکھ بھی ہے جو 7 سمندر پار دے سکے. ہم تو اتنا دیکھتے ہیں, اتنا سمجھتے ہیں جتنا ہم پڑھتے ہیں, جتنا ہم جانتے ہیں, جتنا ہم گھومتے ہیں, جتنا ہمارا مشاہدہ ہے. لیکن اللہ رب العزت وہ تو کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تَوَسْوَسُ بِنَفْسِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا, میں اس تخلیق کے وسوسے بھی جانتا ہوں, اس کے ارادے سارا کچھ میں جانتا ہوں. اس لیے اور اگلے وہ اس کا آیت کا ترجمہ ایک پنجابی کے بہت اچھے شاعر نے کیا ہوا ہے کہ شاہ رگ تو بوٹیا یار نیڑے لوکی ٹونڈن کیوں جاندے بھی جنگلاں دے. وہ کہتا ہے میں حبل الورید اس سے بھی زیادہ نزدیک میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب